اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ سب کو بہت بہت عید مبارک، اور اللہ پاک جو ہے آپ سب کو عید کی ڈھیروں خوشیاں نصیب فرمائے، اور آپ کے بچوں کو بھی، آپ کے بزرگوں کو صحت عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج ہم جو ہے عید الفطر کے حوالے سے یہ ویڈیو بنائیں گے کیونکہ عید الفطر کا دن جو ہے مسلمانوں کے لیے بابرکت دن ہے، اور رمضان مبارک میں جب لوگ مسلسل روزے رکھتے ہیں، بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اور عید کے دن، عید الفطر کے دن سے وہ پابندی ختم ہوتی ہے، تو جو خوشی ملتی ہے اس خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان جو ہے وہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہ پابندی اللہ کی طرف سے جو مسلسل آتی ہے مہینے کی 29 دن کی، وہ پابندی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے، اور اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا خوشخبریاں دی ہیں، اور صحابہ رضی اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے عید منائی ہے، اس حوالے سے چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے، آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جب مسلمانوں کی عید یعنی عید الفطر کا دن آتا ہے تو اللہ جل شانہ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، اس مزدور کی کیا جزا ہے جو اپنا کام مکمل کر دے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اس کی جزا یہ ہے کہ اس کو پورا اجر ثواب عطا کیا جائے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، میرے بندوں میں اور باندیوں نے اپنا فرض ادا کیا ہو اور پھر نماز عید کی صورت میں دعا کے لیے چلاتے ہوئے نکل آئے، میرے عزت کی جلال کی اور میرے کرم اور میرے بلند مرتبوں کی قسم، میں ان کی دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا۔ پھر فرماتا ہے کہ بندو، تم گھر کو لوٹ جا، میں نے تمہیں بخش دیا اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ بندے عید کی نماز سے لوٹتے ہیں حالانکہ ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی آیت 114 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا کے حوالے سے عید کا ذکر موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ کہ حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ، ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتارے، اور اس طرح اس کے اترنے کا دن ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں و پچھلوں کے لیے بطور عید یادگار قرار پائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اس سے اگلی آیت میں ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ خون تم پر یہ خوان تم پر اتار دیتا ہوں، مگر اس کے بعد جو کفر کرے تو میں اسے ایسا عذاب دوں گا جو سارے جہاں میں اور کسی کو نہ دیا ہو۔ کسی قوم کی خوشی اور مسرت کا دن کا قرآن نے عید کے عنوان سے ذکر کیا ہے، اور جو دن کسی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصیت نعمت کے نزول کا دن ہو، وہ اس دن کو اپنا یوم عید کہہ سکتی ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلمان بڑے دھوم دھام سے عید الفطر کا تہوار مناتے ہیں، جہاں خوشی منانے کے ساتھ ساتھ اسلامی اخلاقی اقتدار کی پاسداری بھی کی جاتی ہے، جبکہ اقوام عالم امت مسلمہ کے اس تہوار کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پاکستان میں جو ایک اسلامی نظریاتی مملکت ہے، عید بڑے شاندار طریقے سے منائی جاتی ہے۔ سرکاری طور پر عام تعطیل ہوتی ہے، بچے ہوں یا بڑے عید کی تیاری میں جوش و خروش کے عنصر شامل ہوتے ہیں۔ خواتین اور بچوں کی تیاری تو قابل دید ہے۔ عید کی تیاری میں نئے لباس، دیگر لوازمات کی شاپنگ دیکھنے کو آتی ہے، جو کہ ایک زندہ قوم کی روح کے طور پر سامنے آتی ہے۔ اور بھی چند مسائل ہیں عید الفطر کے حوالے سے۔ عید الفطر کے دن جو ہے نئے لباس پہننا، صاف ستھرا لباس پہننا جو ہے وہ سنت عمل ہے، اور اسی طریقے سے عید الفطر کے دن جو ہے خوشبو لگانا، اور اسی طریقے سے مسواک کرنا، اور عید الفطر کی نماز پڑھنے جانے سے پہلے جو ہے کھجور کھا کے جانا، اور اس کا خوب اہتمام کرنا۔ ایسا نہ ہو
کہ عید الفطر کی خوشی کے اندر جو ہے بازاروں کے ایسے چکر لگے، ایسے شاپنگ ہوئی کہ جو ہے وہ فجر کی نماز قضا ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ بھائی فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھنی ہے اور عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے جانے سے پہلے جو ہے یعنی صدقہ فطرہ جو ہے وہ ادا کر لینا۔ جیسے پہلے بتایا گیا تھا کہ عید الفطر یعنی صدقہ فطرہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ہم عید کے ہی دن ہی دیں، اس سے پہلے بھی ہم یعنی رمضان کے دنوں میں بھی ہم دے سکتے ہیں، لیکن نہیں دی کسی نے تو وہ کوشش کرے کہ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ذرا اپنے عزیز و اقارب، بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کے ان کو جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے عید الفطر کی نماز پڑھنے کے جانے کے لیے آرائش کرنا، اپنے آپ کو جو مونچھیں جو ہے وہ کم کرنا اور اپنی داڑھی کو جو ہے اچھے طریقے سے حلال کرنا، اور اسی طریقے سے ایک رستے سے جانا اور رستے پہ جاتے ہوئے لبیک اللہم نہیں بلکہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد کی آہستہ آواز سے جو ہے وہ نہیں بلند آواز سے جو ہے وہ صدا لگاتے ہوئے جانا ہے، بلند آواز سے صدا لگاتے ہوئے جانا، اور عید کا یہ نماز کا جو خطبہ ہو رہا تھا اس کو سننا اور عید کی نماز کو ادا کرنا ہے۔ عید کی نماز جو ہے وہ واجب تو نہیں ہے، نفل نماز ہے، شکرانے اس میں شکرانے کی بھی نیت ہوتی ہے، اور عید کی نماز کا طریقہ جو ہے وہ الحمدللہ امام صاحب جو بھی نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے وہ بتا دیتے ہیں، تو اس کو توجہ سے سننا۔ اور فرمایا کہ عید کے دن جو ہے یعنی اشراق کی نماز نہیں ہے نا، فجر کی نماز پر اشراق کی نماز ہوتی ہے وہ نہیں ہے، براہ راست جو ہے وہ عید کی نماز جو ہے وہ ہے، اشراق کی نماز چاش کی نماز بیچ میں ادا کرنے کا حکم نہیں ہے نا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے جب ہم عید کی نماز ادا کر لیں، اس کی عید کی نماز کے بعد جو خطبہ ہوتا ہے عربی کے اندر اس کو سننا بھی جو ہے وہ سنت ہے، اس کو پورا خطبہ سننے کے بعد لوگوں سے عید ملنا، اور عید ملنے کا طریقہ اس میں ضروری نہیں کہ ہم جو ہے وہ 3 مرتبہ میں جو ہے وہ گلے ملیں، بلکہ 1 مرتبہ بھی جو ہم گلے مل لیں گے تو وہ بھی جو ہے وہ عید جو ادا ہو جائے گی۔ اور اصل مقصد جو ہے وہ یعنی دلوں کو صاف کرنا ہے، محبتوں کو پھیلانا ہے، نفرتوں کو ختم کرنا ہے، اصل مقصد جو ہے وہ یہ۔ اور اسی طریقے سے بچوں کو عیدی دینے کے حوالے سے اس کا جو ہے سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن یہ کہ تحفے کی نیت سے جو ہے ہم اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو جو ہے عید جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے ہم سب کے لیے یہ عید جو ہے وہ مبارک کر دے، خاص طور سے مسلمانوں کے لیے جو اس وقت مسلمانوں کے اوپر حال آئے ہوئے ہیں اور جن کے حالات ہیں، اور ہمارے ملک پاکستان کے اوپر جو حالات آئے ہوئے ہیں مہنگائی کے اور جو دوسری شکلوں میں جو حالات آئے ہوئے ہیں، اللہ جل شانہ اس عید کی برکت سے وہ سارے حالات کو جو ہے وہ بہتر کر دے اور مسلمانوں کے اندر جوڑ پیدا کر دے، اور جتنے بھی کافر لوگ جو محنت کر رہے ہیں مسلمانوں کو برباد کرنے کی نیت سے اور مسلمانوں کو جو ہے نیچا دکھانے کی نیت سے، یہودی نصارہ جو ایک ہو کے مسلمانوں کو جو دشمن بنے ہوئے، اللہ جل شانہ اس عید کی برکت سے، اس خوشی کے موقع کی برکت سے، رمضان میں روزے رکھنے کی برکت سے اور عبادتوں کی برکت سے اللہ جل شانہ جو ہے ہمیں ہمارے سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور امت مسلمہ کو ایک اور نیک بن کے جو ہے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بات کا جو ہے عید کی نماز پہ عزم کریں کہ ہم جو ہے جس طریقے سے ہم نے رمضان مبارک کے اندر حرام دیکھنے سے اپنے آپ کو بچایا، حرام بولنے سے، حرام سننے سے بچایا، اس طریقے سے جو ہم غیر رمضان میں بھی اپنے آپ کو خوب جو ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے بھی، اور اپنی زندگی کو سنت کے مطابق گزارنے کی پوری کوشش کریں گے، اور احکامات خداوندی کو بجا لانے کے لیے خود بھی کوشش کریں گے، اپنے گھر والوں کو بھی جس طرح رمضان میں ترغیب تعلیم دیتے ہیں اس طریقے سے غیر رمضان میں بھی اس کی تعلیم اور ترغیب دینے کی اللہ پاک جو ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت دلی عید مبارک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔